اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ یہ سورۃ الانبیاء کا 9واں واقعہ ہے جو کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا تعارف یہ سورۃ المریم میں اور سورۃ آل عمران کے اندر اس کا تفصیلی واقعہ گزر چکا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہ بیت المقدس کے والی تھے، متولی تھے، اور وہاں پر بیٹھ کر لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے دین اور اسلام کی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ تھی کہ خود ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، عمر زیادہ ہو گئی تھی، بڑھاپے میں پہنچ چکے تھے، تو ان کے گھر کے اندر ان کی بھانجی حضرت مریم علیہ السلام وہ پرورش کے لیے آئیں، تو انہوں نے ان کے پاس کچھ پھل دیکھے جو بے موسم تھے، تو اپنی بھانجی سے پوچھا، بیٹا یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہیں۔ تو ان کے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوا کہ جو خدا اس بچی کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو وہ خدا مجھے بے موسمہ بچہ بھی دے سکتا ہے، اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو فوراً 3 شرطوں کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کرنے لگے۔ وہ 3 شرطیں ہر دعا کے لیے ضروری ہیں۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1 کہ انسان امید کے ساتھ دعا کرے۔ نمبر 2 یہ کہ انسان ڈر اور خوف کی وجہ سے دعا کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہو، خوف بھی ہو، اسی طرح دعا کے رد ہونے کا بھی ڈر اور خوف ہو۔ اور تیسری چیز ہے کہ انسان عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرے۔ تو ان 3 شرائط کے ساتھ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، یا رب میں اکیلا ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے، اور تو بہترین وارث ہے، یعنی تو وارث ہے تو مجھے بھی اپنا ایک وارث عطا فرما دے جو میرے مرنے کے بعد میری وراثت کا خیال رکھے۔ یہاں پر یہ بات ذہن کے اندر رکھنا کہ انبیاء علیہم السلام کی جو وراثت ہے وہ مال اور دولت نہیں ہوتی تھی، ان کی وراثت وہ نبوت، علم، حکمت، یہ ان کی وراثت ہوتی تھی۔ وراثت جیسی بھی ہو، مالی ہو، جائیداد کی ہو، زمین کی ہو، تو آدمی کو خواہش ہوتی ہی ہے کہ میرے بعد میرا جو کام ہے، میری جو نعمت اللہ نے مجھے دی ہے، مال، دولت، علم، تقوی، یہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو انبیاء علیہم السلام کے ہاں یہ علم، تقوی، پرہیزگاری، حکمت، نبوت، یہ وراثت تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرے بعد کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ میری وراثت ضائع ہو جائے، یا اللہ مجھے آپ بہترین وارث عطا فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو خوشخبری دی۔ یہ واقعہ بڑا تفصیل کے ساتھ ما قبل میں گزرا ہے۔ تو انہوں نے آ کر بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بچے کی خوشخبری دیتے ہیں۔
اب یہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے اب بچہ دیں گے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیگم میری بیوی وہ بھی بوڑھی ہیں، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ بچہ جن سکیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو قاصد آئے تھے انہوں نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا کہ آپ بوڑھے ہی رہیں گے، آپ کی بیوی بھی بوڑھی رہے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے، اور اس بیٹے کا نام بھی اللہ نے رکھ دیا، وہ ہے یحییٰ، یحییٰ ہوگا۔ اور ساتھ یہ بھی صفت بیان کر دی کہ وہ شادی نہیں کرے گا، آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کے بعد وہ نبی بنے گا، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود مرد بھی کامل ہوگا، طاقت بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن طبعی طور پر وہ شادی سے دور رہے گا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ میں سے حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ واحد نبی ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی، وگرنہ اس کے علاوہ تمام انبیاء علیہم السلام نے شادیاں کی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو نکاح ہے یہ سنن المرسلین ہے، حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اور حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام نے فی الحال تو شادی نہیں کی، لیکن جب قرب قیامت میں آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے اس وقت وہ بھی شادی کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کو بیٹا عطا فرما دیا۔ تو یہ واقعہ ان دو آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ وزکریا، اور یاد کرو حضرت زکریا کو، اذ نادى ربہ، جب پکارے اپنے رب کو، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور بلایا۔ کیسے بلایا؟ رب لا تذرنی فردا، اے میرے اللہ، اے میرے رب مت چھوڑ مجھے اکیلا میں نہ رہوں۔ وانت خیر الوارثین، اور آپ بہترین وارثوں میں سے ہیں، آپ بہترین وارث ہیں تو مجھے بھی وارث عطا فرما دیں۔ اگر کوئی بندہ جس کی اولاد نہ ہو، یا یہ ہے کہ اولاد تو ہے لیکن نرینہ اولاد نہیں ہے، تو وہ ہر نماز کے بعد ان 3 شرائط کے ساتھ، نمبر 1 امید، نمبر 2 خوف، اور نمبر 3 عاجزی انکساری کے ساتھ 41 دن تک یہ دعا پڑھے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اولاد عطا فرمائیں گے اور بیٹا عطا فرمائیں گے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اگر ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتا، پھر صبح شام 111 مرتبہ پڑھے، صبح کے وقت، اور 111 مرتبہ پڑھے شام کے وقت، اور ان 3 باتوں کے ساتھ، ایک امید، دوسرا ڈر، اور تیسرا خشوع یعنی عاجزی اور انکساری۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس نعمت سے مالا مال فرمائیں گے۔ اور اسی طرح ایک اور وظیفہ بھی آپ حضرات یاد کر لیں، بڑا آسان ہے وہ تو، کہ اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، یا اولاد ہے لیکن نرینہ اولاد نہیں ہے، یا یہ ہے کہ گھر کے اندر مالی طور پر جو ہے مسائل ہیں، پریشانی ہے، تو وہ آدمی جتنا زیادہ ہو سکتا ہے کم از کم 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام وہ استغفار پڑھا کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جو بھی استغفار یاد ہو تو وہ پڑھا کرے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی استغفار کی برکت سے اولاد نہیں ہے تو نیک اولاد بھی عطا فرمائیں گے۔ اگر مالی طور پر پریشانی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پریشانی کو بھی دور فرما دیں گے۔ یہ جو وظائف ہیں یہ قرآنی وظیفہ ہے، یعنی یہ قرآن کے اندر خود اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے، جیسا کہ یہ وظیفہ اسی آیت میں ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اور جو دوسرا وظیفہ میں نے بیان کیا، یہ سورۃ نوح کے اندر
29ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، ووہبنا لہ یحییٰ، اور عطا کر دیا ان کو یحییٰ، واصلحنا لہ زوجہ، اور ٹھیک کر دیا ان کے لیے ان کی بیوی کو، ان کی بیوی بھی ٹھیک ہو گئی۔ یا تو اس وجہ سے ٹھیک ہو گئی کہ بوڑھی تھی، اولاد جننے کے قابل نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ٹھیک کر دیا، طاقت دے دی کہ وہ بچہ جننے کے قابل ہو جائے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی جو زوجہ تھیں وہ زبانی طور پر بڑی بدخلق سی تھیں، زبان ان کی بڑی چلتی تھی، تو حضرت زکریا علیہ السلام اس سے بڑے پریشان تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ بھی نعمت عطا فرما دی کہ ان کی جو بیوی تھی ان کی زبان وہ اچھی ہو گئی اور ٹھیک ہو گئی، اس کے بعد وہ غلط الفاظ ادا نہیں کرتی تھی۔ تو جو بھی صورت ہو، نعمت تو بہت بڑی ہے۔ آپ حضرات جو شادی شدہ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر عورت اور بیوی انسان کی وہ بدخلق ہو، زبان کی دراز ہو، تو بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے، گھر کی جو پریشانی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ چیز پیدا ہوتی ہے عام طور پر عورتوں کے اندر، جب عورتوں کی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی۔ اگر کوئی عورت ہے، اس کی شادی ہو گئی، اب اس بچہ نہیں پیدا ہو رہا، تو طبی طور پر مرد کے اندر بھی چچڑاپن آتا ہے، لیکن عورت کے اندر زیادہ آتا ہے۔ تو اس وجہ سے شاید حضرت زکریا علیہ السلام کی بھی زوجہ کو یہ چچڑاپن پیدا ہو گیا تھا کہ اولاد نہیں ہو رہی۔ تو جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا فرما دیا تو وہ والی پریشانی دور ہو گئی، تو ان کی زبان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے شرینی پیدا کر دی اور ان کی نرمی پیدا فرما دی۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ جو سارے کے سارے واقعات ہم نے سنائے، حضرت موسیٰ کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت نوح کا، اور حضرت لوط کا، حضرت داؤد کا، حضرت سلیمان کا، اسماعیل کا، ذوالکفل کا، ادریس کا، اور اسی طرح یونس کا، اور اب واقع حضرت زکریا اور یحییٰ کا، یہ سارے کے سارے لوگ بڑے نیک تھے، نیکی کے اندر آگے بڑھنے والے تھے۔ نیکی کے اندر انسان کو آگے بڑھنا چاہیے، اور نیکی بڑی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ ہم لوگ بعض دفعہ نیکی تو کرتے ہیں لیکن اس کے اندر شوق نہیں ہوتا، اس کے اندر جذبہ نہیں ہوتا، تو پھر انسان کو مزہ نہیں آتا۔ انسان اللہ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی القاء کے شوق میں وہ نیکی کرے، انشاءاللہ بہت زیادہ مزہ آتا ہے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور انہوں نے ہمیں پکارا خوشی کے اندر بھی اور غمی کے اندر بھی، امید کے ساتھ بھی اور ڈر کے ساتھ بھی۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، یہ سارے کے سارے بڑے انکسار تھے، عاجز تھے، عاجزی کرنے والے تھے، انکساری کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی یہ نعمت عطا فرمائے۔